میاں نواز شریف صاحب پارٹی صدر خواجہ سعد رفیق سیکرٹری جنرل, یہ تو جیسا آپ کہہ رہے ہیں ٹیلر میڈ کمبینیشن ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کسی بیانیے کے لیے یا کسی مزاحمتی بیانیے کے لیے. دیکھیں اس میں مزاحمتی بیانیہ جو ہے, دیکھیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ مزاحمتی ہو. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے کردار میں جو ہے وہ محدود یا واپس چلی جائے, اور اس ملک میں وہ خواب جو کاشف صاحب آپ بھی بڑی دیر سے دیکھتے آ رہے ہیں, ہم نے بھی دیکھے ہیں, ہم نے اس کے لیے بڑی سیکریفائزز کی ہیں, ماریں کھائی ہیں. کب ضیاء الحق صاحب کا دور تھا تو اس وقت سے لگے ہوئے ہیں. تو اگر یہ ہو جائے تو کیا کوئی ضروری ہے کوئی مزاحمت ہی کرنی ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ اپنے صحیح طریقے سے جو ہے وہ اس ملک میں انفورس ہو جائے, جمہوری آزادی ہو اس ملک میں, جو ہے وہ سول بالادستی ہو. یہی ہم چاہتے ہیں, اور کو ہم کسی کے ساتھ کوئی محاذرہ یا کوئی لڑائی تو ہمارا مقصد نہیں ہے. لیکن وہ آپ نے جیسا فریم کیا بڑا اچھے طریقے سے فریم کیا کہ اسٹیبلشمنٹ ہو سکتا ہے واپس چلی جائے اپنے رول میں. اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے اوریجنل رول میں, یعنی جو ان کا کردار ہے اس میں نہیں ہے, وہ پالیٹکس میں انٹرفیئر کرتے ہیں. دیکھیں وہ یہ ہے نا کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک پروجیکٹ تھا, یعنی پچھلے 10 سال تو اسی کام میں گزر گئے ہیں نا 2014 کے دھرنوں سے. اس پروجیکٹ کو پہلے انہوں نے کنسیو کیا, اس کے بعد اس کو پالا, اس کو پوسا, اس کو جوان کیا, ایک اچھے بھلے ملک کو چلتے ہوئے کو جو ہے وہ تباہی کی طرف لے گئے, ایک حکومت کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ڈیمیج کیا, ہمیں نکالا وہاں سے, پارٹی کی گورنمنٹ ختم کی, اور اس پروجیکٹ کو انہوں نے مسلط کیا. اس سے پتہ نہیں ان کو کیا امیدیں تھیں کہ یہ کیا کرے گا, آ کے یہ مسٹر کلین بنے گا, یہ آ کے یہاں پہ پتہ نہیں دودھ شہد کی نہریں بہا دے گا. یہ انہی کے گلے پڑ گیا. تو اب اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ بائنڈ اپ کرنے کے والا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں اس پروجیکٹ کو وہ وائنڈ اپ کریں, اور اس کے بعد لوگوں کو, اس ملک کے سیاسی جماعتوں کو, سیاستدانوں کو سیاست کرنے دیں. یہ پروجیکٹ جو ہے یہ بالکل ملک کو 10 سال کھا گیا ہے اس ملک کے. لیکن رانا صاحب اس میں پرابلم ہوگی نا, اس لڑائی میں ہمارا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے. میاں صاحب کے بارے میں بھی کہتے ہیں لڑائی شروع ہے بٹوین پروجیکٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ. میاں صاحب کے بارے میں بھی کہتے ہیں نا سر, آپ کو پتا 99 سے یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ پروجیکٹ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی آپسی لڑائی ہے. ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے بنایا لیکن ریالٹی بن گئے. عمران خان بھی اب ایک ریالٹی ہیں. آپ نے الیکشن دیکھا, جس طرح پی ٹی آئی الیکشن جیتی ہے, یہ ایک ریالٹی ہے. سو اب آپ یہ کہیں کہ جی اس کو اب ایک ریالٹی کو ختم کرنا ہے, تو یہ بھی تو آپ اسٹیبلشمنٹ کا کرنا استعمال کر رہے ہیں اپنے مخالف کو ختم کرنے کے لیے. نہیں کاشف صاحب, یہ کون سی, نہیں ہم نہیں کندھا استعمال کر رہے, وہ خود ہی ان کے گلے پڑا ہوا ہے. 9 مئی ہم نے کیا ہے. ہم نے اسے کہا تھا کہ چڑھ دوڑو ان کے اوپر. ہم نے کہا تھا کہ شہداء کے جا کے مارو جوتے اور ان کو ڈنڈے مارو, ان کی جو یادگاریں ہیں. یا ہم نے اسے کہا تھا کہ جاؤ جا کے آگ لگا دو. یا کوئی ہمارا بندہ تھا وہاں پہ جا کے ان کے گھروں میں گھس کے جو ہے وہ لوٹ مار کر رہا تھا. یہ کیا سارا کچھ اسی نے ہے. یہ وہ جانے اور وہ جانے والی بات ہے. اس میں بالکل ہمارا قطعاً کسی معاملے میں بھی کوئی جو ہے وہ عمل دخل نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ حقیقت جو ہے یہ کون سی حقیقت ہے؟ یہ جو انہوں نے اپنا یہ جو سوشل میڈیا اور یہ سارا انہوں نے فساد جو وہ ہائبر سسٹم جو ہے انہوں نے بنایا ہوا ہے, یہ کس نے بنا کے دیا ہے؟ یہ اس کا اپنا بنایا ہوا ہے, اس کی اپنی محنت ہے. یہ سارا کچھ انہوں نے بنا کے دیا ہے اسے. وہ سلیم باجوہ صاحب تھے اور جو آصف غفور صاحب تھے, انہوں نے سارا کچھ کرا کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ, اور اس نے جو ہے وہ ملک کو تباہ کرنے کے لیے جو ہے اس نے مورچہ قائم کر لیا. سر لیکن یہ تو ایک سیاسی اختلاف بھی ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ ایک پولیٹیکل اختلاف ہے آپ کا, بٹ میں پھر یہ کہوں گا, اور آپ آئی ایم شیور ایز اے پولیٹیشین خود تو جانتے ہیں کہ عمران خان اور تحریک انصاف ایک ریالٹی بن چکی ہے. بے شک جس نے مرضی لانچ کیا ہو, جس کو بھی لانچ کیا ہو, لیکن کچھ حقیقتیں ہوتی ہیں جس کو تسلیم کیے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے. اب وہ ایک ریالٹی, اگر آپ یہ کہیں کہ ایک ریالٹی کو, ایک مقبول ریالٹی کو ختم کرنا سیاست کا مقصد بن جائے گا, تو اس کا تو جمہوریت کو ہی نقصان ہوگا. چلیں کاشف صاحب, نہیں کاشف صاحب, یہیں پہ وہ ریالٹی ہے
کیا ہم بھی کچھ ہیں یا نہیں ہے، یا ہمارا کوئی وجود نہیں ہے پاکستان میں؟ سر آپ کی حکومت ہے نا، آپ کا وجود بالکل ہے. نہیں، ہم نہیں چلیں، اگر وہ آپ کی نظر میں ایک بہت بڑی ریالٹی ہے، کوئی چھوٹی موٹی ریالٹی ہم بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ سر آپ بھی بہت بڑی ریالٹی ہیں. کون کہتا ہے کہ ریالٹی نہیں؟ آپ سب تو پھر اگر تو سب پھر سن لوگ لیں، ریالٹی تو پھر ہیں اس سن ملک کی نا لیں، جی. سن لیں، ہاں نہیں سن لیں بڑی ریالٹی ہے. وہ اس نے ہمیں ختم کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ میرا ساتھ دیں، میں نے ان کا صفایا کرنا ہے. اس نے کہا تھا نا آگے ایک دوست ملک کے دورے سے واپس آ گئے کہ میں نے 500 آدمی کو پھانسی لگانی ہے اگر میرے پاس اختیار ہو. وہ کون سے 500 آدمی؟ ہم ہی تھے. تو معاملہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں ختم کرنے، صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو کہا میرا ساتھ دو. اسٹیبلشمنٹ اس کا ساتھ نہیں دیا تو اس نے پھر ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دی کہ تم تو میر جعفر ہو، تم تو جو ہے وہ میر صادق ہو. چوکیدار کیسے کہہ سکتا ہے کہ گھر میں چور آ گیا، گھر میں ڈاکو؟ یعنی اس نے تو ہمیں سمجھا ہی نہیں کہ ہم اس ملک کے باشندے ہیں یا ہم اس ملک میں رہنے والے ہیں. اس نے کہا جی گھر میں چور آ گیا، ڈاکو آ گیا، چوکیدار کہتا ہے میں نے آگے جو ہے وہ فائر نہیں کرنا، بندوق اسے ہم نے لے کے دی ہے. تو جب وہ ہمیں ریالٹی تصور نہیں کرتا اور ہمیں ہمارے وجود کو مٹانے کے درپے ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ہم اسے کیسے تسلیم کریں؟ لیکن پھر آپ بھی اس کو مٹائیں گے، کرنے کو تیار ہیں. آپ بھی اس کو مٹائیں گے. ہم نے تو 2018 کے الیکشن کے بعد ہم نے اسے کہا تھا کہ جناب آپ جیسے بھی ہے ہمارے ساتھ جو بھی زیادتی ہوئی سو ہوئی، آپ بیٹھیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، آئیں ملک کے لیے کام کریں، آئیں چارٹر آف اکانومی کریں. اس نے کہا تمہاری ایسی تیسی، میں نے تو تمہیں چھوڑنا ہی نہیں ہے، میں نے تو تمہیں جیلوں میں ڈالنا ہے. تو یہ معاملہ اس طرف ہے.